اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھے کس چیز کی سزا دی؟ اس لڑکی نے میری وجہ سے نہیں بلکہ اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے وہ قدم اٹھایا۔ تم اس سب کے لیے مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو؟ احسن نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس سے شکوہ کیا۔ وہ اپنے رشتے کی اس تلخی کو مٹانا اور اپنے دوست کو واپس پانا چاہتا تھا۔ اب تو یہ الینا کا بھی حکم تھا۔ اس ضدی لڑکی کی بات کیسے ٹال سکتا؟ وہ تم سے محبت کرتی تھی اور محبت جذباتی ہی ہوتی ہے۔ زاویار نے غصے سے رخ پھیرا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کیفیت سمجھنے سے انکاری تھے۔ محبت جذباتی ہوتی ہے مگر اس رشتے کو لے کر اس کا رویہ بالکل بچگانہ تھا۔ کسی کو زبردستی اپنا نہیں بنایا جاتا۔ اس نے تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کی تھی اور تم نے اسے اس گناہ کی اتنی بڑی سزا دی کہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم کوشش کر لیتے اسے اپنا بنانے کی۔ اگر تم کوشش کر لیتے تو ہم دونوں کو یہ سب نہ جھیلنا پڑتا۔ احسن کے الفاظ پر زاویار خاموش ہو گیا۔ میں کیسے بنا لیتا؟ وہ تو تم سے محبت کرتی تھی۔ اس کی آواز میں سالوں کی تھکن پوشیدہ تھی۔ تم کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ احسن کے الفاظ پر وہ ساکت ہوا۔ اس بات کا اعتراف تو اس نے کبھی تنہائی میں بھی نہ کیا تھا۔ اب احسن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران ہوا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ زاویار نے سوال کیا۔ تمہارے بدلے رویے نے سب بتا دیا تھا۔ اور محبت ہی کا تو پتہ تھا۔ ابھی بھی موجود ہے، یہ تم نے ابھی بتایا۔ برسوں پرانے قفل کھلنے لگے تھے۔ ان کا ماضی پھر سے ان کے سامنے تھا، پر اس بار دونوں نے فرار کی بجائے اس کا سامنا کرنا مناسب سمجھا تاکہ رشتوں پر جمی غلط فہمی کی گرد دھل جائے۔ مجھے دکھ تمہارے چھپانے کا نہیں تھا، اس بے اعتباری کا تھا جو تم نے ہمارے برسوں پرانے رشتے میں برتی۔ کیا ہمارا رشتہ اس قدر ناپائیدار تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرنے کی بجائے تنہا چھوڑ گئے؟ احسن سوالوں کا انبار لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کہاں گیا تھا؟ وہ تو تم نے دوستی ختم کر دی۔ زاویار مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی آنکھوں میں چھپے درد کو نہ چھپا سکی۔ ان دونوں کی اذیت اس وقت حد سے سوا تھی۔ چھوڑ کر تم گئے اور گلہ مجھ سے کر رہے۔ وہاں سے جانے کے بعد تو تم نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ احسن نے آنکھوں کی نمی کو حلق میں اتارا۔ ہر جگہ سے تم نے بلاک کر دیا تھا۔ رابطہ کہاں سے کرتا؟ یوٹیوب سے؟ سنجیدہ ماحول میں غیر سنجیدہ بات کرنا زاویار کی پرانی عادت تھی۔ خود پر ضبط کے پیرے بٹھانے میں ناکام ہوتے ہوئے احسن کا قہقہا فضا میں بلند ہوا۔ تم اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آؤ گے۔ احسن نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میرا بھی تمہارے بارے میں ایسا ہی خیال تھا، پر تم تو پہلے سے بھی خراب ہو گئے۔ زاویار نے حساب برابر کیا۔ سنو، بولو۔ وہ دونوں پھر سے پٹری سے اتر چکے تھے۔ ان کی ہمیشہ کی عادت رہی تھی، سیریس گفتگو میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات لے آتے جو پہلی تلخی کو زائل کر دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا ساتھ بچپن سے سلامت تھا۔ تمہارا اور الینا کا چکر کب سے چل رہا ہے؟ اوئے، کوئی چکر نہیں چل رہا، انسان بن کر بات کر۔ احسن نے اس کو گھورا۔ تو کیا تم اسے دین کی تبلیغ کر رہے تھے ریسٹورنٹ میں؟ زاویار نے اسے واپس گھورا۔ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ احسن نے شرماتے ہوئے رخ موڑا۔ اوئے ہوئے، عشق ہو گیا؟ ویسے تم نے اسے بتایا؟ زاویار نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتانا تھا اسے؟ انہوں دس مولیا، تو میری پکی پکی مشوق ہے۔ زاویار کی بات پر وہ دونوں پھر سے قہقہے لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کا آپس میں ساتھ ایسا ہی تھا، الگ رہیں تو برسوں ناراض رہیں، مگر سامنے آ جائیں تو تلخیوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتے۔ آپا فرخندہ کا بنگلہ اپنے علاقے میں اپنی پہچان آپ تھا۔ یہ بنگلہ انہیں سسرال کی طرف سے ملا تھا، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اس عالی شان بنگلے میں تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ گھر میں سوائے چند ملازمین کے کوئی نہ تھا۔ الینا جب سے دارالامان آئی تھی وہ ان کے حوالے سے متجسس رہی۔ بارہا پوچھا مگر کبھی بھی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ اندر قدم رکھتے ہی شیشے کے بنے اس محل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ آج پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ یہ گھر آپا فرخندہ کو بہت عزیز تھا۔ یہ ان کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھا جسے انہوں نے قلب و جان سے قریب تر رکھا۔ دارالامان میں بھی ان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا، مگر وہ اپنے شوہر کی آخری نشانی کو ویران نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن دارالامان رہتی، مگر سونے کے لیے ہی صحیح وہ گھر ضرور جاتی۔
علینا اکثر حیران ہوتی تھی کہ ایسا بھی کوئی بد نصیب ہوگا جس کا اس دنیا میں کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ وہ چاہے گھر سے بھاگ کر آئی تھی، پھر بھی نام نہاد تایا موجود تھا۔ وہ ان کی ذات پر جو پراسرار کہا کرتی تھی، اتنی دیر کر دی تم نے، اگر اب بھی نہ آتی تو میں کال کرنے والی تھی۔ وہ جو گھر کی اداس فضا پر افسوس کر رہی تھی، آپا فرخندہ کی آواز پر ہوش میں آئی۔ معافی چاہتی ہوں آپا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ علینا نے اپنے فعل کی وضاحت دینے کی بجائے معافی مانگی۔ معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں ابھی کہیں جانا ہے، اگر تم نے چینج کرنا ہے تو کر لو۔ آپا فرخندہ کا سنجیدہ انداز دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کبھی کچھ کہتی، آپا فرخندہ اپنے روم میں چلی گئی۔ ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ ویل فرنشڈ روم جس میں تمام لگژری سہولیات موجود تھی۔ وہ گاؤں کی سادہ سی لڑکی جس کی زندگی گھر اور ہاسٹل تک محدود تھی، اس کمرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ پھٹی نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا۔ اس نے جب اٹیچ باتھ دیکھا تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سمپل سا ڈریس سلیکٹ کیا اور باتھ لینے چلے گئی۔ وہ ان آسائشوں کو پا کر بے انتہا خوش تھی، مگر ساتھ ہی وہ یہ سوچنے پر بھی مجبور تھی کہ آپا فرخندہ اس پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ تیاری کے نام پر علینا نے صرف بال بنائے اور دوپٹہ سیٹ کر کے باہر آ گئی۔ اس کی بچپن کی عادت پختہ ہو چکی تھی، وہ اپنے سر سے کبھی آنچل سرکنے نہ دیتی۔ اس کی ماں کی تربیت تھی جس نے بچپن ہی میں اسے زندگی کے رمز سکھا دیے۔ کہنے کو تو گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی، مگر اپنے رکھ رکھاؤ اور طریقے سلیقے میں امیروں کو مات دیتی۔ علینا نیچے آئی تو آپا کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ان کی سرخ آنکھیں اور ہلدی ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ متعجب ہوئی۔ آپا کیا ہوا؟ علینا نے سوال کیا۔ میرے ساتھ چلو، کچھ دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ آپا نے نم آنکھوں کو صاف کیا اور اپنا بیگ لے کر آگے بڑھ گئی۔ علینا نے بھی ان کی پیروی کی۔ اب ہم نے جانا کہاں ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے علینا نے پھر سوال کیا۔ ہم دونوں قدرت کا انصاف دیکھنے جا رہی ہیں۔ آپا کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر چکی تھی، مگر اس نے مزید سوال پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش رہی۔ ان کو سفر کرتے ہوئے 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ دونوں خاموش تھیں۔ گاڑی کو اپنے گاؤں کی طرف مڑتا دیکھ کر علینا فوراً چوکنی ہو کر بیٹھی۔ آپا یہ تو… علینا چپ کر جاؤ۔ آپا کے سخت لہجے پر وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا یہ مجھے تایا جان کے پاس چھوڑنے جا رہی ہیں؟ یہ خیال آتے ہی ماضی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اسے آپا فرخندہ سے خوف محسوس ہوا۔ پہلے والی اپنائیت اور چاہت اس کے دل سے ختم ہونے لگی۔ علینا نے جب گاڑی کو تایا جان کے دروازے کے سامنے رکتے دیکھا تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ آپا فرخندہ نے گاڑی سے اترتے ہی اس کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی ایک طرف لگ کر بیٹھی رہی۔ آپا نے اس کی طرف سے دروازہ ان لاک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا۔ علینا خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول جاری ہے۔